الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی 2 کلاسوں میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد کور کیے تھے، جس میں آپ کو یاد ہوگا 4 مختلف طریقے ہم نے سیکھے، ایک اظہار، دوسرا اقلاب، تیسرا ادغام اور چوتھا اخفاء۔ تو یہ 4 مختلف طریقے ہیں نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے، جس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 کلاسز میں 2 طریقے سیکھے تھے، اور امید ہے کہ جتنی تفصیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور بار بار کیا، تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ویسے تو ظاہر ہے سارے قواعدی تجوید کے جتنے ہم سیکھ رہے ہیں وہ اہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کور کیا ہوا۔ یہ نوٹس صرف جو بنیادی قواعد ہیں ان پہ مشتمل ہیں، لیکن اس میں بھی پھر کچھ بہت زیادہ اہم اس لحاظ سے کہ ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو نون تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اور اگر اس پہ مکمل عبور نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو، اس کا طریقہ ادائیگی کا نہ آتا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہم بار بار غلطی کریں گے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہوگی، اس کو سمجھ لیا ہوگا، اور اب آپ انشاءاللہ جہاں بھی قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ نون ساکن ہے، چاہے وہ ایک کلمے کے اندر ہو، چاہے وہ 2 کلمات کے اندر ہو یا تنوین ہو، تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے یا اخفاء کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہے مد کے حوالے سے۔ یہ لفظ جو ہے ہم اس سے واقف ہیں، آپ نے مد کئی دفعہ سن رکھا ہوگا، دیکھا ہوا بھی ہے کیسے مد ڈلتی، چونکہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا الف کے اوپر عام طور پر مد ڈلا ہو، جیسے آم ہے تو ہم کہتے ہیں الف مد اور میم ساکن ہے تو آم، تو یہ وہی مد ہے ایکچولی، لیکن مد کی کئی اقسام ہیں، اور کوئی چھوٹی مد ہے، کوئی بڑی مد ہے، اور یہ بھی جس طرح ہم نے پچھلے قواعد دیکھے نا کہ ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کی ادائیگی کیسے ہونی ہے۔ تو مد کی جو طوالت ہے نا، مد ایکچولی وہی ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے وہ حرف جس کے اوپر مد ہوتی ہے، تو وہ جو کھینچنا ہے یا اس کی طوالت ہے یا اس کو کتنا لمبا کھینچنا ہے یا کتنا کم کھینچنا ہے، وہ اس صورتحال کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حرف ہے یہ کس شکل میں آیا ہے اور اب اس کے آگے پیچھے کیا صورتحال ہے، تو اب ہم نے یہ کتنی حرکات والا مد کرنا ہے، تھوڑا کھینچنے والا یا زیادہ لمبا کھینچنے والا۔ تو یہ سچویشن ہم دیکھیں گے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ یہ تھوڑا لمبا موضوع ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا 2 لیسنز میں کور کیا گیا ہے۔ تو آج کا لیسن ہے، اس میں ہم مد کا کچھ حصہ کور کریں گے، پھر جو اگلا لیسن ہے باقی والا حصہ اس میں کور کریں گے، اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارا کورس تقریباً تکمیل کے طرف جو گامزن ہے، تھوڑا حصہ رہ گیا، زیادہ تقریباً 80% ہم نے کر لیا ہے، اور باقی 15-20% رہ گیا۔ یہ موضوع جو آج ہم شروع کریں گے 2 لیسنز میں یہ ہے، اور 1 لیسن اور ہوگا، بس اس کے بعد ہمارا یہ تجوید کا کورس پورا ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے مد کے بارے میں، اس کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا نوٹس کے حوالے سے تو لیسن نمبر 9 ہے، لیکن چونکہ ہم نے پچھلا لیسن جو ہے وہ 2 لیکچرز میں کیا تھا، تو ہمارا لیکچر جو ہے نا آج 10واں ہے، لیکن لیسن نمبر نوٹس کے حساب سے 9 ہے، اور یہ
वैसे तो इसका टॉपिक है हरूफ और उनकी इकसाम। एक्चुअली मद के हरूफ हैं और उनको हमने डिस्कस करना है। तो आज का जो लेसन है उसमें हरूफ मद का एक हिस्सा होगा। मद बुनियादी तौर पर क्या है जी, कि आवाज को बढ़ाने या खींचने को कहते हैं मद। और मद की दो किस्में हैं। पहली है मद असली, उसको मद तबई भी कहते हैं, और दूसरी है मद फरई। मद असली, इसका दूसरा नाम है मद तबई, और दूसरी किस्म है मद फरई। तो असली से तो जैसा आप नाम से समझ गए होंगे कि बुनियादी यानी जो मद होती है ना, ये वो है असल में जो होगी मद। और इसको तबई भी कहते हैं। तबई कहते हैं ना नेचुरल चीज को, यानी ये इटसेल्फ मद है, वो देखने से पता चल जाएगी। लेकिन जो मद फरई है ना, फरा कहते हैं अरबी में ब्रांच को, जिसको हम कहते हैं ना शाख है। ये एक यानी जैसे हेड ऑफिस है और फिर उसकी शाखें हैं, ठीक है ना, ब्रांचेज हैं। तो यानी मद असली है बुनियादी, वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसकी ब्रांचेज हैं आगे, वो यानी उसी की बुनियाद पे आगे मद की कुछ और किस्में निकलेंगी, तो वो मद फरई कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, मद असली या मद तबई जो है वो 3 हरूफ हैं, एक अलिफ, दूसरा वाओ और तीसरा या। इन 3 हरूफ में पाई जाती है। तो इनके मजमूए को हम कह सकते हैं वाई। ये जस्ट याद रखने के लिए है, असल में ये कोई लफ्ज नहीं है वाई, ये आपकी याद दहानी के लिए है कि आपके ज़हन में रह जाए वाई। कि इंग्लिश का एक लफ्ज होता है ना वाई, तो उस आवाज के वजन पे आप ज़हन में रख लें कि जो मद है ना वो वाई है, यानी वाओ, हमजा और या। तो ये 3 हरूफ मद में इस्तेमाल होंगे, मद असली में भी और मद फरई में भी। तो इन तीनों में से कोई हरफ होगा जो मद का बायस बनेगा। कैसे? इसमें फिर 3 शराइत हैं हर हरफ की। अलिफ जो है ना, अलिफ आपको याद होगा, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने शुरू में पहले दिन से ही बात करते आ रहे हैं कि अलिफ और हमजा में क्या फर्क है। अब तक आपको वाज़ेह हो गया होगा। हमजा वो है जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो, जबर, जेर, पेश या जज्म। तो ये चारों सूरतों में से कोई भी होगी तो उसको हम फिर अलिफ नहीं कहते, वो हमजा बन जाता है। लेकिन अगर अलिफ खाली हो बगैर किसी अलामत के, बगैर किसी हरकत के, तो फिर उसको क्या कहते हैं? अलिफ। तो अलिफ जब होगा यानी बगैर किसी हरकत के और उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो, यानी अलिफ हो और उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो, जिसको हम फतहा भी कहते हैं। और अगर वाव की बात करेंगे तो वाव साकिन हो और उससे पहले पेश यानी दम्मा हो, और या साकिन से पहले जेर हो। तो ये 3 सूरतें हैं मद की। अलिफ हो और उससे पहले जबर हो तो फिर वो अलिफ मद बनेगी, और वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद बनेगी, और तीसरी सूरत है कि या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो, तो ये या मद बनेगी। यानी एक अलिफ मद हो गई, दूसरी वाव मद हो गई, और तीसरी या मद। तो ये 3 मद है। अभी हम इनकी तफसील 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे हरफ मद अलिफ। अब अलिफ मद अभी हमने जैसे देखा ना कि इससे पहले वाले हरफ पर अगर जबर हो या फतहा, जिसको कहते हैं नस्ब भी कहते हैं उसको, लेकिन बात एक ही है, यानी कोई भी हरफ हो, ये है ना अलिफ, और इससे पहले कोई हरफ है, वो कोई भी हो, ठीक है, उसके ऊपर जबर हो, तो अब ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ मद बन जाएगी। ठीक है, ये आपने ज़हन में नक्शा रखना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, मिसाल से और बात वाज़ेह होगी। ये लफ्ज लिखा हुआ है कामा, इसमें क्या हुआ है? पहले वाला हिस्सा है काफ अलिफ जबर का, ठीक है, और उसके बाद क्या है? इसको हमने 2 हरकत तक खींच के पढ़ना है, यानी ये जो काफ जबर अलिफ का, और फिर मीम के ऊपर है जबर, तो उसको 1 हरकत पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा? कामा। अब इसमें खास बात क्या हुई है कि काफ के ऊपर भी जबर है, मीम के ऊपर भी जबर है, लेकिन बीच में जो अलिफ है ना, उसने काफ की आवाज को डबल करना है। तो यही मद है असल में अलिफ की। हमने अभी क्या पढ़ा कि अलिफ से पहले वाले हरफ पर अगर जबर हो तो वो अलिफ मद होगी। तो यहाँ आप देखिए, अलिफ से पहले वाला हरफ जो काफ है उसके ऊपर जबर है,
تو لہذا اس کو ہم کا ما، میم کے اوپر زبر ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو لہذا اس کو ایک حرکت دیں گے، کاف کے بعد چونکہ الف ہے تو اس کو دو حرکت دیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے کا ما۔ یہاں ہم نے میم کو نہیں لمبا ہونے دینا، کیوں؟ کیونکہ میم کے اوپر صرف زبر ہے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے، کاف کے بعد زبر کے ساتھ ساتھ الف بھی ہے تو وہ الف ماد ہے، تو دو حرکت تک اس کو کھینچیں گے، یعنی کا، اور پھر ایک دفعہ اگر کہیں کا تو دونوں کو جمع کریں تو کا، دو حرکت ہو جائیں گی، تو کا ما۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ ہے آپ کے سامنے، جیم الف زبر جا، پھر لام زبر لا اور سین زبر سا، تو کیا بنا؟ جا لا سا۔ ابھی آپ اس کی کمپیریزن دیکھیں، اگر لفظ ہو ایسے، جیم کے اوپر زبر ہو، لام کے اوپر زبر ہو اور سین کے اوپر بھی زبر ہو، تو اس کے برعکس اگر جیم کے بعد الف ہے اور باقی چیز ویسی ہو، لام کے اوپر زبر ہو، سین کے اوپر زبر ہو، تو اب جو ہے ان دونوں کو آپ دیکھیں فرق کیا ہے۔ پہلے والے لفظ میں جیم کے بعد ڈائریکٹ لام آ گیا، دوسرے والے حرف میں جیم کے بعد پہلے الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن پھر آگے وہی لام اور سین ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے، تو پہلے والے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جالاسا، تو دوسرے والے کو کیا پڑھیں گے؟ جالاسا۔ اگر ہم دوسرے والے کو جالاسا پڑھیں گے تو پھر وہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو پھر اس کے جیسا ہو گیا۔ تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ جیم کے بعد چونکہ الف ہے تو وہ الف ماد ہے، اور الف مد کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو دو حرکت تک کھینچ کے پڑھ دیں گے تو وہ الف مد ادا ہو جائے گی، یعنی پہلے والا جالاسا ہے تو دوسرے والا جالاسا۔ اچھا، اس میں ذہن میں ایک بات یاد سے بٹھا لیں کہ جب ہم الف مد ہو یا کوئی اور مد ہو اس کو ادا کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم سے روانی سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم آگے والا بھی کوئی حرف لمبا کر جاتے ہیں۔ مثلا اس کو اگر میں پڑھوں جالاسا، ایسے پڑھ دوں گا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ سین کے بعد تو الف مد نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، تو لام اور سین ایک ایک حرکت رکھنے ہیں اور جیم کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مد ہے۔ اسی طرح اوپر والا جو لفظ ہے نا کا ما، تو وہاں میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر صرف ایک حرکت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی الف مد کی۔ یعنی الف مد کا کیا ہے کہ الف خالی ہو بغیر کسی حرکت کے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو، بس یہ شرط ہے، تو وہ الف مد بن جائے گی، اور پھر ہم اس حرف کو الف مد کی وجہ سے دو حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دیٹس اٹ، یہ ہے الف مد۔ اب آپ آگے بڑھیں جی، اس کے بعد بات آ رہی ہے حرف مد یا کی۔ الف تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ الف سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو الف مد ہوتی ہے، تو یا کا کیا ہے؟ تو حرف مد یا اس وقت کہلاتا ہے جب یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر، جس کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں، وہ ہو، اس کو جر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ذہن میں زیر بھی رہ جائے تو ٹھیک ہے، یعنی یا ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد ہوگی، اور اس کو بھی اسی طرح دو حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے ابی، اب یہاں کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، تو اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، اور با یا زر بی، اس کو دو حرکت دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے جو با ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مد بن جائے گی، تو اس کو ہم نے ابھی نہیں کہنا۔ ابھی آپ یہاں میں اگر اس کو کمپیریزن کروں پچھلی والی کی طرح، تو یہ ہے ایک لفظ اور دوسرا ہے یہ لفظ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے اس میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس میں بھی حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہاں با کے نیچے زیر ہے اور یہاں با کے نیچے زیر کے بعد یا ساکن ہے، یعنی یا کے اوپر جزم ہے، تو دونوں کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلے والے کو پڑھیں گے ابھی، یعنی با کو لمبا نہیں کریں گے، اور دوسرے والے کو پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یا مد آ گئی ہے۔ تو اس والا جو بعد والا نا، اس کو ابھی اگر پڑھیں گے نا تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو لمبا کریں گے تو تب وہ سید ہوگا، اگر ابھی کہیں گے تو پھر تو یہ ہے۔ تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟
فرق تبھی ہوگا نا جب ادائیگی میں فرق آئے گا. تو فرق کیا ہے؟ پہلے والے کو ہم پڑھیں گے ابھی اور دوسرے والے کو پڑھیں گے ابھی. 2 حرکت تک لمبا کریں گے تو پھر یا مد ادا ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے دوسری مثال اگلی، وہ کیا ہے جی؟ کالامی. اب اس میں کیا ہے؟ کاف زبر کا، لام زبر لا، اور کیا بن گیا؟ کالا. اور اس کے بعد ہے میم یا زیر می، تو کیا بنا؟ کالا می. یہاں کیسے ہوا یا مد؟ کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے. یہ دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہاں پہ یا مد بن گئی. تو کیا پڑھا جائے گا؟ کالا می. کاف کو اور لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ دونوں کے اوپر ایک ایک حرکت ہے، لیکن میم کے بعد چونکہ یا ساکن ہے اور میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں شرط مد پوری ہو گئی تو یا مد بن گئی. تو ہم اس کو پڑھیں گے کالا می. تو اس کو اگر میں کمپیئر کرنا چاہوں تو اگر میں کہوں اس طرح کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر می، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کالا می. لیکن اس کو پھر کالا می نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے کالا می. ٹھیک ہے؟ یہ یا کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ پھر دونوں لفظ ایک جیسے بن جائیں گے اگر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے جی، ہم نے پڑھ لیا الف مد، یعنی کسی یعنی الف ساکن ہو، الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو الف مد ہوگا، اور یا ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد بنے گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یہاں پہ یہ تھوڑی سی مثالیں اس کی دی گئی ہیں، جیسے یہ دیکھیے اخی، اجری، نفسی، یعنی آخر میں یا خالی ہے نا، یا ساکن، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو لہٰذا اس کو 2 حرکت تک لمبا کریں گے یا مد. تو یہ پوری لائن میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے یا مد کی مثال دی گئی ہے. اب جیسے یہ والی مثال دیکھیے، اس میں 2 دفعہ آ گیا یا مد. دال کے بعد یا ساکن ہے اور نون کے بعد بھی یا ساکن ہے اور دال کے نیچے بھی زیر ہے، نون کے نیچے بھی زیر ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے دینی. دونوں کو 2 حرکت تک لمبا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے اب ہمارے پاس تیسرا اور آخری آ گیا مد کا حرف، وہ ہے واو. الف مد بھی ہو گیا، یا مد بھی ہو گیا. واو مد کیا ہے؟ حرف مد واو اس وقت کہلاتا ہے جب واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جس کو ہم دمہ بھی کہتے ہیں، تو یہ واو مد بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مد. اس کو بھی اسی طرح 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیے دال کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، تو شرط پوری ہوگی نا، واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو یہ بن گیا واو مد. اور آگے والا حصہ اس کا نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا مد بن گئی. ابھی ہم نے یا مد کی شرط پڑھی نا کہ یا ساکن کے سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اب اس لفظ کے اندر واو مد بھی آ گئی اور یا مد بھی آ گئی. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دونی. دونوں کو لمبا کریں گے، دونوں کو 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے دونی. یعنی دونی ایسے بھی غلط ہے اور دونی ایسے بھی غلط ہے. دونوں کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونی. دونوں کو 2 حرکت دیں گے کیونکہ پہلے والے حصے میں واو مد ہے، دوسرے والے حصے میں یا مد ہے. دوسری مثال دیکھیے، نون واو پیش نو اور ہا پیش ہو، تو اس میں ایک بس واو مد آ رہی کیونکہ ہا کے اوپر صرف پیش ہے تو اس کو 1 حرکت دیں گے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نو ہو. نون واو پیش نو یعنی واو مد ہوگی نا، 2 حرکت اس کو دیں گے، اور پھر ہا کے اوپر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے نو ہو. ہا کو نہیں کھینچیں گے، واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مد. اچھا جی، واٹ از نیکسٹ؟ یہاں پہ کچھ مشق کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں یہ واو مد کے، اس میں سے آپ کچھ ہم ادا کر. یہ دیکھیے جیسے پہلی مثال ہے تا واو پیش تو اور با واو پیش بو، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو بو. دونوں حصوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ تا زبر تا، کاف واو پیش کو اور نون پیش نو، تو کیا پڑھیں گے؟ تکونو. یعنی جہاں پہ واو مد ہے اس کو لمبا کریں گے، لیکن تا جو شروع میں ہے اور آخر میں نون ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ایک ایک حرکت ہے. تکونو. پھر یہ اگلی مثال بھی دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ کاف کے بعد الف مد آ رہا ہے
ابھی ہم نے پڑھا نا کہ الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو 2 حرکت کھینچیں گے، وہ الف مد ہے. اور را کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن ہے، را کے اوپر پیش ہے تو یہاں واو مد ہو گئی، اور نون کے اوپر زبر ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کارونا. بس نون کو لمبا نہیں کریں گے، کاف کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ الف مد ہے، اور را کو لمبا کریں گے کیونکہ واو مد ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان مثالوں سے اب باقی مثالیں آپ خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے. اگلی مثال ایک اور دیکھ لیں. یہ ہے را کے بعد الف مد اور یہاں عین کے بعد واو مد. تو کیا پڑھیں گے؟ راجعون. ٹھیک ہے، را کو لمبا کریں گے الف مد کی وجہ سے، عین کو لمبا کریں گے واو مد کی وجہ سے، تو پڑھیں گے راجعون. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ باقی مثالیں ہیں. اب یہ تو ہو گئی بات مد اصلی کی، یعنی الف مد، یا مد اور واو مد. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مد، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مد. بہت آسان ہے. ابھی آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اب اس کے بعد ایک چیز ہے، ہم ان سے واقف ہیں، ان الفاظ سے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے. کھڑا زبر بھی ہم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کسی حرف کے اوپر ایسے کھڑا چھوٹا سا، یعنی زبر سیدھی سی اگر لگی ہے تو اس کو ہم کھڑا زبر کہہ دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی حرف کے نیچے یہی نشان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کھڑی زیر ہے. اور اگر کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہو، دیکھیں نا اس طرح ہوتا ہے نا پیش، تو اس کو الٹ کر دیں تو الٹا پیش. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہو تو یہ الٹا پیش کہلاتا ہے. اور ان کا استعمال قرآن پاک میں بھی ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں اس پہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش لگا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جو کھڑا زبر ہوگا اس کو ہم کہیں گے الفتحہ القائمہ. قائم کہتے ہیں نا کھڑا ہوا، تو الفتحۃ القائمہ یعنی کھڑا زبر. اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، تو قائمہ وہی ہوگی جو چیز کھڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے الکسرۃ القائمہ، کھڑی زیر. اور جو پیش ہے اس کو کہتے ہیں دمہ. ٹھیک ہے، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. تو جو الٹی ہو چیز، سیدھی نہ ہو، الٹی کو کہتے ہیں مقلوبہ. ٹھیک ہے، یعنی الٹ ہوئی ہوئی ہے جو، تو اس کو اس لیے کہتے ہیں الدمۃ المقلوبہ، یعنی الٹا پیش. ٹھیک ہے، یہ اس کے عربی میں ان کی ٹرمینالوجی ہے. تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اچھا ان کا ذکر کیوں مد میں آ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی مد ہوتے ہیں، لیکن کیسے ابھی دیکھتے ہیں جی. ان تینوں حروف کو بھی حروف مد کی طرح کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑا اور الٹا پیش. پہلے اگر ہم کھڑا زبر کی بات کریں تو کھڑا زبر الف مد کے برابر ہوتا ہے، یعنی جہاں کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو تو آپ سمجھ لیں یہ الف مد ہی ہے، اسی کی شکل ہے دوسری، یعنی لکھنے کا فرق ہے لیکن پڑھنے کے لحاظ سے الف مد کے جیسا ہی ہے. جب کھڑا زبر ہوگا تو اس کو بھی ہم 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے یہ دیکھیے یہاں پہ ہے الف اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے الف مد، الف کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا. اسی طرح یہ الف سے لے کر یہ تک آپ سارے حروف پڑھ لیں. تو جب ہم زبر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حمزہ زبر آ، لیکن اگر کھڑا زبر ہوگا تو ہم کہیں گے حمزہ کھڑا زبر آ. اس کو یعنی آ کو 2 بار کر لیں تو ڈبل ہو جائے گا. اسی طرح با کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے با زبر با، لیکن اگر اوپر کھڑا زبر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے با. بس یہ فرق ہے. تو کھڑا جس طرح ہم نے ابھی بات کی نا کہ اگر خالی الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو ہم اس کو 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح کھڑا زبر ہوگا تو اس کو بھی اس حرف کو بھی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب ان کی مثالیں اور دیکھیے یہ الفاظ کے اندر. ابھی تو ہم نے اوپر حروف کی بات کی نا، اب دیکھیے یہ ہے نا جیسے آمانا. ٹھیک ہے، یعنی حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور پھر میم اور نون دونوں کے اوپر صرف زبر ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما تو ہوا آما، اور نون زبر نا تو ٹوٹل کیا بن گیا آمانا. اس کو آمانا نہیں کہنا کیونکہ وہ پھر حمزہ کے اوپر زبر سمجھا جائے گا. چونکہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد کے برابر ہے، اور مد کا مطلب ہے 2 حرکت تک کھینچنا. تو اس کو کیا پڑھیں گے آمانا.
میم اور نون کو نہیں لمبا کریں گے کیونکہ ایک ایک حرکت ہے، لیکن حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے آمانا۔ اسی طرح آگے والا لفظ بھی ملتا جلتا ہے، پہلے حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور پھر دال کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ آداما۔ پھر آپ دیکھیے تیسری مثال، کاف کے نیچے زیر ہے، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا اور با پیش بو، تو کیا ہوگا؟ کتابو۔ کاف کو بھی لمبا نہیں کریں گے، با کو بھی لمبا نہیں کریں گے، لیکن تا کو لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ کتابو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کتاب لکھتے ہیں ایسے بھی لکھ لیتے ہیں کتاب، اور دوسرا طریقہ ہے کتاب اس طرح لکھنے کا کہ کاف کے نیچے زیر، تا کے اوپر کھڑا زبر اور با کو آپ زبر دے دیں کتابو، اور یہ والا جو پہلے میں نے لکھا ہے یہ کاف کے نیچے زیر اور با کے اوپر پیش، تو اب تا کے بعد جو الف ہے نا پہلے والے حصے میں، اسی کا متبادل ہے کہ یہاں ہم نے تا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا، تو وہ بھی کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ جو کھڑا زبر ہے وہ ایکچولی الف کا متبادل ہے، کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیں یا اس حرف کے ساتھ الف کو جوڑ دیں خالی کو، تو بات ایک ہی ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں اب یہ دیکھیے مالکی، اور یہاں پہ اگر میں کھڑا زبر ڈال دوں تو لام اور کاف کے نیچے زیر ڈال دوں، اب دیکھیے پہلی مثال میں کیا ہے؟ مالکی، اور دوسرا بھی مالکی۔ فرق کیا ہے؟ لکھنے میں فرق ہے صرف کہ میم کے بعد میں نے الف لگا کے میم کے اوپر زبر ڈال دی ہے، دوسرے طریقے میں نے میم کے بعد الف نہیں لگائی بلکہ میم کے اوپر کھڑا زبر ڈال دی، اور دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لکھنے کا فرق ہے صرف۔ تو اس لیے کھڑا زبر کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ الف مد۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ مزید مثالیں دیکھتے ہیں، یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے بس یہ تو وہی آ گیا مالکی، اور یہ ہو گیا ہاذا۔ اس میں اب دیکھیے پہلے والا جو حصہ نا ہا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ مد ہے، اور آگے والا حصہ جو ہے وہ زال کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے تو وہ الف مد ویسے ہے، پہلے والا الف مد کا متبادل ہے یعنی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو ہی دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے ہاذا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اگلا لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ذالکا، تو ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس لیے اس کو دو حرکت تک کھینچیں گے، اگر ذال کے اوپر زبر ہو اور آگے الف ہو تو پھر بھی ایک ہی بات ہے، اس طرح بھی ذالکا ہی پڑھا جائے گا۔ پھر اگلی مثال دیکھیے رسالتہ، اب اس میں کھڑا زبر نہیں ہے، صرف سین کے بعد الف ہے، تو سین کے اوپر زبر ہے نا تو اس کو آپ دو حرکت تک کھینچیں گے۔ پھر اگلی مثال دیکھیے، یہ نفاثاتی، یعنی فا جو مشدد بھی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو ان دونوں کو دو دو حرکت تک کھینچیں گے، نفاثاتی، نفاثاتی۔ پھر اگلی مثال دیکھیے یخشا، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے نا تو اس کو دو حرکت تک کھینچیں گے۔ تو اسی طرح یہ آپ کی اسکرین پہ جتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ سارے زیادہ تر اس میں کھڑا زبر کی مثالیں ہیں، اور وہ دو حرکت تک کھینچ کے ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی چیز دیکھتے ہیں، وہ ہے ابھی کچھ تو اور مثالیں دی گئی ہیں اسی کھڑا زبر کی، اب ہم نے اگلی بات کرنی ہے کھڑی زیر۔ جس طرح کھڑا زبر ہے نا وہ الف مد کے برابر ہے، تو کھڑی زیر جو ہے یہ یا مد کے برابر ہے، جس کو کسرہ القائمہ بھی کہتے ہیں۔ تو کھڑی زیر یا مد کے برابر ہوتی ہے، یعنی با کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ با یا زیر بی، اور یا با کھڑی زیر بی، دونوں ایک ہی بات ہے، تو اس کو دو حرکت کھینچ تک پڑھیں گے۔ جیسے ابھی یہ حروف دیے گئے نا کہ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زیر ای۔ اگر صرف زیر ہوتی تو ہم کہتے ہیں حمزہ زیر ای، لیکن اب کھڑی زیر ہے تو ہم کہیں گے ای، اس کو ڈبل کھینچ دیں گے۔ اسی طرح با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، اسی طرح یہ سارے حروف جس کے نیچے کھڑی زیر آئے گی اس کو دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی آگے الفاظ کی مثالیں دیکھ لیں۔ پہلی مثال کیا ہے جی؟ یہ دیکھیے ہازیہی، اب اس میں دیکھیے پہلے والا جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو اوپر کو کھینچیں گے دو حرکت،
اور آخری والی جو ہا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو نیچے کو 2 حرکت دیں گے. تو لیکن بیچ میں جو زال ہے اس کے نیچے صرف زیر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے, ایک حرکت دیں گے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ ہی. دوسری مثال دیکھیے, اس میں کیا ہے؟ رسولی ہی. آخری حرف کو صرف کھینچنا ہے کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ یا مد کے برابر ہے. پھر تیسری مثال دیکھیے, ایلافی. اب یہ جو حمزہ ہے نا اس میں اصل میں نیچے زیر ڈلی ہوئی ہے, ایکچولی یہ کھڑی زیر ہے, یہ ٹائپنگ کا ایرر ہے. تو ایلافی یعنی پہلے والا جو حمزہ ہے اس کے نیچے جو کھڑی زیر ہے وہ ایکچولی یا مد کے برابر ہے, اور لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ الف مد کے برابر ہے. تو ان دونوں کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. ہم پڑھیں گے ایلافی. فا کو نمبر نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نیچے صرف زیر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, نیکسٹ کیا ہے کہ اب یہ کھڑی زیر کی مثالیں ہیں کافی ساری, ان میں سے میں کچھ پڑھ دیتا ہوں. جیسے پہلی دیکھیے, اب اس میں کھڑا زبر کی مثال بھی ہے اور کھڑا زیر کی بھی ہے. تو یہ دیکھیے, یہ جو لفظ ہے بی آیاتی ہی, جہاں پہ مد ہوگا نا وہاں کھینچنا ہے, جہاں پہ مد نہیں ہے اس کو روانی میں نہیں کھینچ دینا. یعنی پہلا جیسے با ہے نا, تو اب با کے نیچے تو زیر ہے, اس کو تو صرف ایک حرکت دیں گے, اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت دیں گے. پھر یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو بھی 2 حرکت دیں گے. پھر تا کے نیچے زیر ہے تو اس کو 1 حرکت دیں گے, اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو 2 حرکت دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے کیسے کریں گے؟ بی آیاتی ہی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے, نوری ہی. نون کے بعد واو مد ہے نا, واو مد کی پہچان آپ کو ہوگی کہ واو ساکن سے پہلے والے پھر اگر پیش ہو تو واو مد ہوتی ہے, اس کو 2 حرکت کھینچتے ہیں. تو یہ بنے گا نو, اور پھر را کے نیچے زیر ہے 1 حرکت, اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو 2 حرکت. تو نوری ہی. اگلی مثال دیکھیے, بکلماتی ہی. ایک ہے یہاں پہ مد یعنی کھڑا زبر ہے, اور ایک دوسری مد یہاں پہ ہے اس کلمے میں, ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. تو ان دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے, بکلماتی ہی. پھر یہ دیکھیے, بکتابی ہی. اب اس میں دیکھیے کیا ہوا ہے, تا کے بعد الف ہے تو تا کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مد بن گیا, اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ یا مد کا متبادل ہو گیا. تو ان دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے, بکتابی ہی. پھر اگلی مثال دیکھیے, اب یا ساکن ہے, اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مد بن گئی, اور آگے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ یا مد کا متبادل ہے. تو پڑھیں گے دونوں کو ایک ہی طرح 2 حرکت کھینچ کے, فی ہی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ ساری مثالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جہاں جہاں الف مد ہے یا الف مد کا متبادل کھڑا زبر ہے, واو مد ہے یا اس کا متبادل الٹا پیش ہے, یا مد ہے یا اس کا متبادل کھڑی زیر ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے, چاہے الف مد ہو چاہے کھڑا زبر ہو 2 حرکت تک کھینچیں گے, چاہے واو مد ہو چاہے الٹا پیش ہو, دونوں کو ایک طرح پڑھیں گے. اور اگر یا مد ہو یا کھڑی زیر ہو دونوں کو ایک ہی طرح پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے متبادل ہیں. اچھا جی, اب بات رہے گی الٹا پیش کی. الٹا پیش کیا ہے جی؟ الٹا پیش واو مد کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کھڑا زبر الف مد کے برابر ہے اور کھڑی زیر یا مد کے برابر ہے, اسی طرح الٹا پیش واو مد کے برابر ہے. جیسا کہ با الٹا پیش بو. اب یہ یعنی یہ جو با کے ساتھ واو لگا ہو اور با کے اوپر پیش ہو تو یہ, اور یا با کے اوپر الٹا پیش ہو, یہ دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں. با الٹا پیش بو اور با واو پیش بو پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. تو ان کو بھی 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے. یہ حروف کی مثال دیکھیے نا, یہ دیا ہوا ہے جیسے حمزہ الٹا پیش او, با الٹا پیش بو, تا الٹا پیش تو, دال الٹا پیش دو, زا الٹا پیش زو, را الٹا پیش رو. اسی طریقے سے یہ جتنے بھی حروف ہوں ان کے اوپر اگر الٹا پیش ہے تو اس کو واو مد کی طرح 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھیں. اب الفاظ کی یعنی کلمات کی مثالیں دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے مثال ہے جی. پہلی یہاں کیا ہے, را کے اوپر زبر ہے, را زبر را, پھر سین واو پیش سو, یہاں پہ واو مد ہو گئی. پھر لام کے اوپر خالی زبر ہے,
लेकिन आखिर में क्या है, हा उल्टा पेश हु, तो दो वाव मद हो गए, पहले वाव मद है और आखिर में वाव मद का मुतबादिल है उल्टा पेश। तो उन दोनों को एक ही तरह से दो हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, रसूलहू, यानी रा को भी एक हरकत दी, लाम को भी एक हरकत दी, लेकिन सीन और आखिर में हा जो है इनको दो हरकत देंगे क्योंकि वहां पे मद है। रसूलहू, फिर ये तो उसी की मिसाल है, रसूला, रसूलहू। ठीक है जी, आगे मजीद मिसालें हैं इसकी, ये देखिए, आयातुहू। अब पहले में क्या हुआ है, हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद का मुतबादिल है, फिर या के बाद अलिफ है तो ये या मद हो गया, दोनों को दो दो हरकत देंगे, आ या। फिर ता के ऊपर खाली पेश है तो एक हरकत तू, और हा के ऊपर उल्टा पेश है तो ये वाव मद का मुतबादिल है, यहाँ भी दो हरकत, यानी पहले हमजा को भी दो हरकत, फिर या को भी दो हरकत, और आखिर में हा को भी दो हरकत, लेकिन बीच में जो ता है ना उसको एक हरकत, आयातुहू। ठीक है, फिर आखिरी मिसाल देखिए, लहू, लाम को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर जबर है, और हा को लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर उल्टा पेश है जो कि वाव मद का बदल है, तो लहू दो हरकत देंगे हा को। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब ये हमारे पास इसकी जो है ना मश्क है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ पढ़ के, लेकिन अब तक उम्मीद है कि जो हमने सीखी हैं चीजें ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गौर करें, रिवाइज करें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जितनी बार चाहें मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आने वाली हो। जैसे ये अब उल्टा पेश की मिसालें दी हुई, ये तो हमने अभी 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 डिस्कस किया ना, ये देखिए ये क्या है, जुंदुहू। अच्छा, अब हम जितने असूल अब तक पढ़ चुके हैं ना, जब वो दोबारा आएंगे तो हमने उनका ख्याल करना है, उनको अदा करना है। जैसे यहाँ आप देखिए ना, जीम के ऊपर पेश है, उसके बाद नून साकिन है, अभी अभी हमने नून साकिन और तनवीन के कवायद पढ़े हैं ना, तो नून साकिन के बाद अगर दाल आ रहा है तो क्या है, ये हरूफे इख्फा में से है दाल, यानी ना ये इजहार है, हरूफे हल्की में से है, ना ये यरमलून में से है यानी इदगाम वाला भी नहीं है, और ना ही ये बा है कि हम इकलाब करें। तो इन 13 के अलावा जितने 15 हरूफ हैं दाल उनमें से है, तो लिहाजा नून साकिन का यहाँ पे इख्फा होगा, तो लिहाजा इख्फा भी हमने करना है। हा उल्टा पेश को तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, लेकिन खाली उस पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि जितने कवानीन हम पीछे पढ़ चुके हैं अब उनको भी अप्लाई करना है साथ साथ। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जुंदुहू, यानी नून साकिन का इख्फा किया, गुन्ना करके दो हरकत तक आवाज को छुपाया, उसके बाद दाल को पेश है तो सिर्फ एक हरकत देंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश है तो उसका वाव मद की तरह दो हरकत तक खींच के पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, जुंदुहू, फिर आगे क्या है, वज़ीनहू, मवाज़ीनुहू, यहाँ पे क्या हुआ, जा के बाद या मद है, दो हरकत इसको देंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश है तो दो हरकत इसको देंगे, तो क्या होगा, मवाज़ीनुहू। बल्कि इसमें तीन है, देखिए अलिफ मद भी आ गया वाव के बाद, फिर जा के बाद या मद भी आ गया, और आखिर में वाव मद का मुतबादिल भी आ गया, तो तीन मद है एक ही लफ्ज में, मवाज़ीनुहू। ठीक है, तीनों मद आ गए। फिर ये क्या है जी, दावूदा, यानी पहले अलिफ मद है, फिर वाव मद का मुतबादिल है, और फिर दाल के ऊपर जबर है, दावूदा। फिर आखिर में ये जो है लफ्ज इस लाइन का, जाअलहू, आखिरी वाला हरफ जो है सिर्फ उस पे दो हरकत खींचेंगे, पहले जीम ऐन लाम तीनों पे एक एक जबर है तो इसको एक एक हरकत देंगे। बाकी मिसालें आप इसकी खुद देख लें, और फिर आगे जाके इसमें अब मिक्स हैं सारी इस पेज पे, और इसके अलावा अगला पेज भी पूरा है। तो इस पे ये जितनी मिसालें दी हुई हैं ये सारी कुरान मजीद से ली गई हैं, और आपने इनको होमवर्क के तौर पर करना है, प्रैक्टिस सबकी करें, लेकिन मुझे लिख के आप जितना मुनासिब समझें उनको लिख भी दें और पढ़ भी दें और मुझे भेज दें, 5-5 भी काफी है। मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि कायदा क्या है, और फिर उसको अदा करने का तरीका भी आ जाए। मिसाल के तौर पर अब ये पहली मिसाल अगर हम देखें तो इसमें क्या है जी, वाव के ऊपर जबर है, या के ऊपर पेश है, ये तो एक एक हरकत होगी। अब काफ के नीचे जेर है और उसके बाद या साकिन है, तो यहाँ पे क्या बना, या मद।
پھر یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا بنا؟ واو مد. ٹھیک ہے، 2 مد آ گئی. اس کے بعد نون کو تو ہم یہاں سواد میں ملا دیں گے کیونکہ یہ اس میں ادغام ہو رہا ہے. پھر لام کے بعد دیکھیے الف مادہ آ رہا ہے، 2 حرکت اس کی بھی آ گئی. تو اتنے حصے میں 2 مادہ آ چکے، 3 مادہ آ چکے ہیں. پہلے یا مد، پھر واو مد، پھر الف مادہ آ گیا. پھر اگلے حصے میں دیکھیے یہ جو اگلی مثال ہے یہ اسی لائن میں آ گئی لیکن یہ الگ مثال ہے. اب ذالکا میں یہاں پہ الف مادہ آ گیا اور پھر تا کے بعد یہاں پہ بھی الف مادہ آ گیا. اگر ہم اس کو سارے کو پڑھیں تو کیا بنا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی یا مد، پھر واو مد، پھر الف مد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پھر اگلے حصے میں کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ. تو اس میں پہلے والے حصے میں بھی الف مادہ ہے اور دوسرے والے حصے میں بھی الف مادہ ہے. پھر آپ اگلی مثال دیکھ لیجئے. لو، اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ واو ساکن ہے لیکن واو مد نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے لام کے اوپر زبر ہے. واو مد تب بنتی ہے جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. تو اس کو ہم لمبا نہیں کہ یہ لو ہے. یہ ابھی ہم نے حرف لین نہیں پڑھا، یہ لو ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. جب واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو حرف لین کہتے ہیں. یہ لو، لو نہیں پڑھنا، اس کو لو. اب یہاں دیکھیے کاف کے بعد الف مد، نون کے بعد واو مد اور یہاں میم کے بعد واو مد. تو کیا کیسے پڑھیں گے؟ لو کانوا یعلمون. پھر ادھر اگلی مثال دیکھ لیجئے. اس میں یہاں پہ یا مد ہے اور پھر یہاں پہ واو مد ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان الذین کفروا. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال دیکھ لیجئے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ واو اور عین کو ملا رہے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ نہیں سمجھنا آپ نے کہ یہ کوئی الف مد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واو عین کے ساتھ آگے عین چونکہ ساکن ہے نا، تو یہاں پہ واو کے بعد ویسے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ الف خالی اور پہلے والے حرف واو پہ زبر ہے تو یہ واو مد لگ رہا ہے. لیکن یہ الگ ہوتا تو ہم اس کو مد لیتے، لیکن یہ اب چونکہ عین ساکن ہے وہ واو کے ساتھ مل جائے گی. تو اس کو وَعْبُدُوا، یہاں پہ واو مد ہے. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ. تو اس مثال میں صرف ایک ہے مد اور وہ ہے واو مد، یہ والا. تو اسی طرح سے آپ نے ان میں تلاش کرنا ہے. اب آپ کے ذمہ ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے ایک تو الف مد، یا مد اور واو مد کی الگ الگ سے کچھ 2-3 مثالیں لکھنی ہیں. اس کے بعد یہ جو آخر میں دیا گیا نا حصہ، یہ والا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگلے پیج تک جا رہا ہے. اس کو آپ نے اپنے طور پر تو سب کو سمجھنا ہے، لیکن مجھے آپ جتنا بھی کر کے بھیج دیں، بہت سارا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. انلیس کہ آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ اتنا لکھ سکیں اور اس پہ پہچان سکیں. تو آپ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. مثلا اگر اس کی مثال لینا تو آپ نے کہنا ہے کہ جی اس میں میم کے بعد الف مد ہے اور واو، یہ لام کے بعد واو مد ہے اور صاد کے بعد یا مد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے پہچان کرنی ہے اور پھر اس کو بولنا، ریکارڈ کرنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے. میم کے بعد کھڑا الف مد آ گیا، لام کے بعد واو مد اور صاد کے بعد یا مد. تو وہ شرائط پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ نے یہ والا ہوم ورک کرنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. اب جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اب ہم کورس کے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہماری صرف چند کلاسز رہ گئی ہیں، 2-3 کلاسز میں ہم نے یہ پورا کر لینا ہے. تو ماشاءاللہ آج تک آپ نے بڑی استقامت دکھائی ہے اور اس وقت بھی کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ نے اب تک جتنے ہم نے قواعد پڑھے سب کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. لیکن اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں، مجھ سے پوچھتے رہیں. اور جب ہم یہ پورا کر لیں گے تو پھر ہم جب قرآن پاک پہ ان قواعد کو اپلائی کریں گے تو تب بھی ہمارے پاس موقع ہوگا مزید سیکھنے کا. تو آج کی کلاس جتنا اس میں موضوع تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب جو مد فرعی ہے وہ اگلا لیسن ہوگا انشاءاللہ. یہ جو مد فرعی ہے نا، یعنی مد اصلی جو یا طبعی جس کو کہتے ہیں، وہ تو آج ہم نے کور کر لیا ہے. تو اس کی جو مزید شاخیں ہیں مد کی وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. تو آج کی کلاس ہماری ختم ہو گئی. اگر کوئی آپ کا کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
ہوم ورک کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا اپیل کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور کریں، کیونکہ پہلے زیادہ لوگ کر رہے تھے، اب وہ مجھے ہوم ورک کم لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے. جو لوگ پہلے کر رہے تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کا نقصان بالآخر آپ کو ہوگا. اگر آپ کلاس پڑھ رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن ہوم ورک اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ کو 100% سمجھ نہیں آئے گی، وہ چیزیں بعد میں بھول جائیں گی. اگر آپ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے پریکٹس کر لیں گے لکھ کے ان قواعد کی، اور بول کے بھی پریکٹس کر لیں گے، تو پھر سمجھ لیں آپ کامیاب. تو بتائیے جی، اگر کسی کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لکھ کے بول کے جیسے آپ چاہیں. اگر کسی نے بول کے سوال کرنا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے، میں اس کا مائک کھول دوں گا. اچھا نہیں ہے جی، کوئی کوشچن نہیں ہے، اس کا مطلب سب کچھ سمجھ آ گیا. تو اچھی بات ہے جی. ٹھیک ہے، پھر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں جی. اگلی کلاس انشاءاللہ بدھ کو ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.